اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بالا کرام، نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے مائی پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری آج کی اس فکری نشست کا بنیادی مقصد اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے کہ بھارت کا خطے میں بالادستی حاصل کرنے کا خواب ایک بار پھر چکنا چور ہو گیا اور اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی اس کی جو خواہش تھی وہ بنیادی طور پر خطے میں بالادستی حاصل کرنے کی تھی، وہ ناکام ہوئی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مقتدر شخصیات کو مائی پاکستان چینلز میں لے کے آئے ہیں، ان کے خیالات کو، ان کے بیانات کو ہم لے کر آئے ہیں، جو ابھی ہم آپ کو درجہ بدرجہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آغاز گفتگو ہم کر رہے ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کے ڈائریکٹر جناب نعیم احمد صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پاکستان کا ازلی بدخواہ بھارت، جس نے آج تک پاکستان کے آزاد وجود کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، وہ ایک عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے نیز اپنی آبادی اور معیشت کے حجم کی بنا پر وہ سلامتی کونسل میں مستقل نشست حاصل کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، تاہم پاکستان نے اس کی ان کوششوں کو بار بار ناکام بنایا ہے، کیونکہ اگر بھارت کو سلامتی کونسل میں مستقل نشست حاصل ہو جائے تو یقینی طور پر وہ مسئلہ کشمیر اور دیگر معاملات پر پاکستان کے لیے ایک مستقل درد سر بن جائے گا۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ میں بھارت، برازیل، جرمنی اور بھارت پر مشتمل ایک گروپ ہے جسے G4 گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گروپ کے تمام ارکان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بھارت نے اسی گروپ کے ذریعے سلامتی کونسل میں نشست حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، جو گزشتہ روز ناکامی سے دوچار ہو گئی۔ اس کے خلاف پاکستان نے اٹلی کی سربراہی میں قائم ایک گروپ جسے UFC یعنی یونائٹنگ فار کنسنسس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس گروپ کے پلیٹ فارم سے بھارت کی ان کوششوں کے خلاف بھرپور سفارتی مہم چلائی اور یہ موقف اختیار کیا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ بات درج ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی 2/3 اکثریت کی حمایت ہوگی تو وہی سلامتی کونسل کا رکن بن سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے پاس نصف ارکان کی حمایت بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ امر یہ ہے کہ امریکہ جو بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں اپنا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیتا ہے، اس نے بھی اس معاملے پر بھارت کی حمایت نہیں کی۔ اس کے برعکس عرب لیگ اور افریقی یونین نے پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم کا یہ کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے توسیع کے حوالے سے اصولوں اور تفصیلات کو طے کرنے کے لیے صلاح و مشورے کا عمل گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے اور UFC گروپ تمام رکن ممالک کے اتفاق رائے سے اس معاملے کا حل چاہتا ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ یہ طے کیا گیا ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح سلامتی کونسل کی توسیع کے متعلق غور و خوض اور مشاورت کے مرحلے کو آئندہ سال کے لیے رول اوور یعنی ملتوی کر دیا جائے۔ اس التوا پر بھارت میں حد درجہ مایوسی پائی جاتی ہے، جبکہ پاکستان کے سفارتی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مشن کو اس زبردست کامیابی پر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اب ہم
गुफ्तगू सुनेंगे नज़रिया पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनाब नाहिद इमरान गिल साहब की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त हासिल करने में भारत की नाकामी बिलाशुबा पाकिस्तान की सफारतकारी की बहुत बड़ी कामयाबी है। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात हमारे सफारतकार पाकिस्तान के इस अज़ली दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी निगाह रखते हैं। इनके साथ मीडिया के वो तमाम लोग भी तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं जो अपने अपने दायराकार में भारत का मकरू चेहरा आलमी बरादरी के सामने लाते रहते हैं। हम नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से भारत की पाकिस्तान दुश्मनी और मज़मूम अज़ाइम से कौम को तसलसल के साथ खबरदार करते रहते हैं, क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट वतन अज़ीज़ की नज़रियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ है। अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब शमशाद अहमद खान साहब को। आप साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप चाहते हैं कि मैं जो सलामती कौंसिल में तजवीज़ है परमानेंट मेंबर्स की तादाद बढ़ाने के लिए उस पर बात करूं। मेरी नज़र से तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिसमें इंडिया को किसी ने यकीन दिलाया हो कि उसकी मुस्तकिल रुकन के तौर पर सलामती कौंसिल में सीट जो है वो यकीनी बन रही है। किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में ये जो मसला है सारा सलामती कौंसिल की इस्लाह और जो मुस्तकिल अरकान हैं उनकी तादाद में इजाफे का फ़ैसला जो है वो बाकायदा एक कानून के तहत, एक उसूल के तहत होगा, और उसमें न सिर्फ ये 5 बड़ी ताकतें शामिल होंगी बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी तादाद है मेंबरों की, 193 ममालिक हैं, तो सब ने मिलकर एक कायदे के मुताबिक फ़ैसला करना है। और इस सारे इशू पर पाकिस्तान का रोल हमेशा से कलीदी रहा है। वो इस तरीके से कि 1993 में ये जो मसला है पहली दफ़ा फॉर्मल तरीके से यूनाइटेड नेशंस के सामने लाया गया था और उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। पाकिस्तान का जो मिशन है यूनाइटेड नेशंस में, हम सब ने मिलकर इस वहाँ पर एक इनफॉर्मल सा ग्रुप तश्कील दिया था जिसका नाम रखा गया था कॉफ़ी ग्रुप, और उसमें लाइक माइंडेड ममालिक को शामिल किया गया था और हम इनफॉर्मल तरीके से बैठकर वहाँ मशवरे करते थे, अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते थे और उसके मुताबिक जो यूनाइटेड नेशंस का सेशन होता था उसमें फिर अपनी उस स्ट्रेटजी पर अमल करते थे। तो अब तक तो देखिए एक चौथाई सदी से ज़्यादा हो गया है और इस पर फ़ैसला नहीं हुआ, इसी वजह से कि जो ममालिक चाहते हैं कि बजाय इसके कि सलामती कौंसिल के परमानेंट मेंबर्स में इजाफ़ा किया जाए, ज़रूरत इस बात की है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि ये जो फ़ैसला परमानेंट कैटेगरी को शामिल किया गया था 1945 में, उस वक्त एक तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे और उस बैकड्रॉप को सामने रखते हुए परमानेंट कैटेगरी को रखा गया था, बिलखुसूस उन 5 की जो दूसरी जंग अज़ीम में जो रोल था, जो उनके पावर्स थी, तो उनको सामने रखते हुए, और बड़ा गैर जमहूरी ये तरीक़ा है कि कोई वजह नहीं, जबकि यूनाइटेड नेशन में हर रियासत का एक वोट होता है, तो यहाँ सलामती कौंसिल में किस तरह 5 रियासतों को एक जिसको कहते हैं कि प्रेफरेंशियल हक़ दिया जाए कि उसका हक़ जो है वो परमानेंट कैटेगरी में शामिल हो। तो इस वजह से ज़्यादा लोग जो हैं ममालिक जो हैं यूनाइटेड नेशन में वो इस बात के ख़िलाफ़ हैं, और पाकिस्तान, चीन, कोरिया, स्पेन, इटली, ये इस किस्म के बड़े बड़े भारी जो ममालिक हैं वो सब इस ग्रुप में, हमारे ग्रुप में शामिल हैं, और इस वक्त तकरीबन 150 से ज़्यादा ममालिक हैं जिनकी एक पोजीशन है, इसको कहा जाता है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। इसी तरह 4 ममालिक हैं जो उम्मीदवार हैं परमानेंट सीट के, उनमें इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। और इस हवाले से जब मैंने बात ये की है कि चाइना और पाकिस्तान इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं देखना चाहेंगे, और इसी तरीके से चाइना और कोरिया वो भी जापान को परमानेंट नशिस्त पर नहीं देखना चाहेंगे। इसी तरह यूरोप में इटली और स्पेन वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि जर्मनी परमानेंट मेंबर बन जाए, और इसके साथ साथ लैटिन अमेरिका में मेक्सिको और अर्जेंटीना
وہ مخالف ہیں اس بات کے کہ برازیل کو پرماننٹ نشست دی۔ تو اب رہا یہ کہ انڈیا کو یقین دلایا جائے گا، کچھ ہمارے OIC اسلامی گروپ میں ایسے ممالک ہیں جو بنیادی طور پر جن کی اپنے فیصلے نہیں ہوتے، وہ یا امریکہ کے جو کہنے پر فیصلے کرتے ہیں یا اسرائیل کے کہنے پر فیصلے کرتے ہیں، اور یا پھر ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان ممالک میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ اب چونکہ ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور تو ہم آپ کو سلامتی کونسل کی مستقل نشست دلا دیں گے۔ کوئی نہیں دلا سکتا۔ تو یہ بات ایک ذہن میں رکھ لینی چاہیے، کیونکہ فیصلہ نہ اسرائیل نے کرنا ہے اور نہ امریکہ نے کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے پوری یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ نے۔ 193 ممالک ہیں، اس میں یقیناً 5 پرماننٹ ممبرز ہیں سلامتی کونسل کے، لیکن جب فیصلہ ہوگا تو اس میں پوری جو ووٹ ہے وہ فیصلہ کرے گا یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کا۔ اور دوسری چیز جو سامنے رکھنی ہے آپ نے، یہ دیکھیے کہ چائنا ایک پرماننٹ ممبر ہے اور وہ اس بات کے مخالف ہے، کیونکہ اس کے اپنے مفادات کا تقاضا ہے کہ اس کیٹیگری میں اضافہ نہ کیا جائے۔ ایک تو اصولاً اس کی کیٹیگری، اس کا جو سبب ہے وہ اصول ہے۔ چائنا ہمیشہ یونائٹڈ نیشن میں اصولوں کی پولیٹکس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ واقعی یہ غیر جمہوری طریقہ ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ 5 ممبرز میں سے مزید اضافہ کیا جائے پرماننٹ کیٹیگریز کا۔ اور اس میں ان کا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح چائنا اور پاکستان اکٹھے، ہم دونوں نہیں چاہتے کہ انڈیا اس کے اندر شامل ہو، اسی طریقے سے چائنا اور کوریا، جنوبی کوریا، یہ نہیں چاہتے کہ جاپان اس کے اندر شامل ہو۔ یہ میں انڈیا، جاپان اور برازیل اور ایک اور ملک ہے، میرا خیال ہے 4 ملک ہیں یہ، تو یہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا مرضی انڈیا کوشش کر لے، جب تک چین، پاکستان، یہ 2 ممالک یونائٹڈ نیشنز میں موجود ہیں، انڈیا کی پرماننٹ ممبرشپ میں۔ ہاں اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ پاکستان، جس طرح پاکستان نے انڈیا کا، جب امریکہ کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہوا تھا 2008 میں، امریکہ اور انڈیا کا نیوکلیر ڈیل، اس وقت ہم نے، ہمارے سفیر نے ویانا میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ایک اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے اعتراض کر دیا تھا کہ انڈیا کو جو ویور دیا جا رہا ہے، جو نیوکلیر ٹیکنالوجی اور فیول کے لیے کی سپلائی کے لیے، اس کا کرائٹیریا بتایا جائے، کیونکہ جو چیزیں انڈیا کے پاس ہیں وہ پاکستان کے پاس بھی ہیں، جو ہے اہلیت جو ہے، تو جو سلوک انڈیا کے ساتھ ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ انڈیا اور امریکہ کا جو نیوکلیر ڈیل تھا 2008 میں، وہ ویٹو ہو گیا، کیونکہ ہماری پوزیشن کو سارے دوسرے ممبروں نے سپورٹ کیا۔ اس پر جو امریکہ کا سفیر تھا ویانا میں، اس نے اپنے صدر کو بتایا کہ پاکستان نے پھڈا ڈال دیا ہے، اور اس وقت ہمارے سفیر ہوتے تھے شہباز گل، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹر تھے آفتاب گل، ان کا چھوٹا بھائی تھا، مگر یہ فورن سروس میں تھا۔ اس نے بالکل بغیر کسی اور انسٹرکشن کے فورن آفس سے اس نے اپنا یہ جو تھا اصولی موقف وہاں لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ امریکہ اور انڈیا کا جو نیوکلیر معاہدہ تھا ویٹو ہو گیا۔ تو وہ پریزیڈنٹ بش ہوتے تھے ان دنوں، انہوں نے زرداری صاحب کو فون کیا، اس وقت زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے، کہ تمہاری کیسے مجال کہ تم ہمارے ڈیل کو ویٹو کر رہے ہو۔ تو اس ٹیلی فون کال کے بعد پھر 24 گھنٹوں میں نہ صرف یہ کہ پاکستان نے اپنا ویٹو ودرا کر لیا، بلکہ پاکستان اس کنسنسس میں شامل ہو گیا جس کے تحت امریکہ اور انڈیا کا ڈیل پورے بغیر کسی اعتراض کے وہاں پہ ایکسیپٹ ہو گیا، انڈورس ہو گیا۔ تو اگر وہ سچویشن اب پیدا ہو جاتی ہے، حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگوں پر اگر پریشر پڑ جائے امریکہ کا، تو شاید ہماری حکومت اس اصولی موقف پر بھی کمپرومائز کر جائے۔ تو اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد سارا جو قصہ ہے وہ چین پر ڈپینڈ کرے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ خود نہیں کر سکتے، اور کیا ہم پھر چین کی طرف دیکھیں گے کہ صرف وہ کہ ہم خود تو کوئی سٹینڈ نہ لیں اور دوسری طاقتوں
کی طرف دیکھیں کہ وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے. ہم کیوں نہیں خود اپنے مفادات کا تحفظ کرتے؟ آج ہم اس سٹیج پر کھڑے ہو گئے ہیں بدقسمتی سے جب ہمارے لیے یہ بالکل اہم نہیں کہ ہم دوسروں کے مفادات کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آج ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. شکریہ. اب گفتگو کریں گے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر چیئرمین ڈیفنس کمیٹی آف سینٹ جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ اہم موضوع چنا ہے جبکہ بھارت کو ایک بڑی شکست ہوئی ہے بین الاقوامی طور پر، سفارتی طور پر، کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے مسترد کر دی یہ تجویز کہ بھارت اور ان کے حلیفوں کو، جس میں جاپان بھی ہے، جرمنی بھی ہے، برازیل بھی ہے، جو چاہتے تھے کہ مستقل مندوب بنے یو این سیکیورٹی کونسل کا. پاکستان نے اپنے حلیفوں کے ساتھ، جس میں صفحہ اول میں چین شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر جنوبی کوریا، ارجنٹینا، اٹلی بھی شامل ہیں، اس کی مخالفت کی اور ہماری مخالفت کو تائید ملی بین الاقوامی طور پر. 2004 سے بھارت کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے دا لگا کے اندر آ جائے یو این سیکیورٹی کونسل کا مستقل مندوب بن سکے. ہمارا جو اعتراض ہے پاکستان کا وہ دو ہے. ایک تو ہے کہ جو بھی یو این سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ اس وقت 5 مستقل مندوب ہیں، چین، روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس. اگر اور لوگوں نے شامل ہونا ہے اس فہرست میں تو 2 اصول بڑے ہیں. ایک تو جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے اور اصولی طریقے سے ہونا چاہیے. جمہوری کا مطلب یہ ہے کہ نمائندہ ہونا چاہیے. مسلم دنیا کا کوئی بندہ ہی شامل نہیں ہے اس میں. 1.5 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی، 57 ممالک ہیں OIC کے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں اس اہم آرگنائزیشن میں، یو این سیکیورٹی کونسل کے پاس پرماننٹ مندوب پر. اور دوسرا اصولی بات ہے، اگر ایک ملک ہندوستان جیسا جو کئی سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں تشدد کر رہا ہے اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مسترد کر رہا ہے، تو اس کا کیا حق بنتا ہے، کس بنیاد پر وہ اسی تنظیم کا پرماننٹ ممبر بنے. تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان کی قوم کو مبارک ہو کہ ہندوستان کے عزائم کو ہم نے پھر اس کو مخالفت کی، مزاحمت کی اور ناکام بنا دیا. پاکستان زندہ باد. ناظرین اکرام، اس نشست کے اختتام پر نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے سینئر وائس چیئرمین جناب میاں فاروق الطاف صاحب اور چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب چیف جسٹس ریٹائرڈ شیخ اعجاز نثار صاحب کا پیغام خصوصی طور پر پڑھا جائے گا، اور یہ پیغام پیش کریں گے سیکرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب ناہید عمران گل صاحب. اس پرمسرت موقع پر نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چیئرمین چیف جسٹس ریٹائرڈ اعجاز نثار صاحب اور سینئر وائس چیئرمین میاں فاروق الطاف صاحب نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کا بھارتی خواب چکنا چور کرنا ہمارے سفارتکاروں کی بہت بڑی کامیابی ہے، جنہیں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس خصوصی نشست میں ان تمام مقتدر شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس نشست کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ناظرین اکرام، اسی طرح سے ہمارے پروگرامز کا انتظار ضرور کیجیے گا. اس کے لیے آپ مائی پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ بر وقت آپ کو ہمارے پروگرامز کی اطلاع ہوتی رہے، اور اسے کامیاب بنانے میں دیکھتے ہوئے اپنی آراء کے مطابق، اپنی آراء کے ذریعے ہمارا ساتھ ضرور دیں. انشاءاللہ تعالی نئے پروگرام کے ساتھ، نئی خصوصی نشست کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.